أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. وفي مقام الآخر قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کر بابا سے سن اللہم صل علی سیدنا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. صد عزت و تحریم کے لائق جملہ سادات کرام، علماء کرام، ثنا خوانان نبیزی احتشام اور انتہائی قابل قدر جملہ سامعین و حاضرین کرام، یہ بات آپ احباب کے علم میں ہے کہ آج کی یہ محفل چیلم شریف کی محفل ہے جو سید مقبول حسین شاہ صاحب، مقبول حسین شاہ صاحب، سید جعفر شاہ صاحب، سید چانو حسین شاہ صاحب اور سید آصف حسین شاہ صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ کی روح پرفتو کے ایصال ثواب کے لیے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آج کی اس محفل کا صدقہ اللہ کی ذات ان کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے. پیارے صاحبوں، سید جعفر شاہ صاحب نے فرمایا کہ آپ نے اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے، اور کیونکہ محفل چیلم شریف کی ہے، ایصال ثواب کی ہے، اور جس ہستی کی ہے اس کا مقام یہ ہے کہ وہ والدہ ہے، تو میں انشاءاللہ عزیز کچھ اس طرح کی ملی جلی گفتگو کروں گا تاکہ جتنے بھی یہ موضوعات ہیں وہ سب کو شامل ہو جائیں. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے سنانے کے بعد عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سارے مل کے آؤ آمین. پیارے صاحبوں، عورت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑا مرتبہ و مقام عطا فرمایا ہے. کبھی عورت کی یہ شان ہے کہ وہ والدہ ہے، اگر والدہ ہے تو الجنت تحت اقدام امہاتکم. حضور فرماتے ہیں لوگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے جنت کو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے. اگر بہن ہے تو وہ تمہاری محبتوں کی یمین ہے، اگر بیوی ہے تو تمہارے ایمان کی محافظ ہے، اگر وہ بیٹی ہے تو وہ اللہ کی رحمت بن کے آئی ہے. پیارے صاحبوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اٹھائیں کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں والدہ کا مرتبہ و مقام کیا ہے، والدہ کی شان کیا ہے،
بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام جورانہ پر گوشت تقسیم فرما رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی موجود ہیں اور حضور گوشت تقسیم فرماتے ہیں. اچانک ایک بڑھی آتی ہے. حضور علیہ السلام اپنی کالی کملی مبارک اتارتے ہیں, مزمل والی چادر اتارتے ہیں اور اس بڑھیا کے لیے بچھا دیتے ہیں. کہتے ہیں ذرا سبحان اللہ. اللہ کے رسول امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تقسیم فرمانا بھی چھوڑ دیتے ہیں, اپنی مزمل والی چادر اتارتے ہیں, بڑھیا کے لیے بچھا دیتے ہیں. صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے, یہ کون سی بڑھیا ہے جو مقدر کی بڑی بڑی نظر آتی ہے؟ اللہ کے رسول جس کے لیے اپنی مزمل والی چادر بچھا رہے ہیں. اتنے میں صحابی کہنے لگے, او ساتھیوں یہ کوئی عام عورت نہیں ہے جس کے لیے اللہ کے رسول اپنی کملی مبارک بچھا رہے ہیں, بلکہ یہ حضور کی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ ہے. حلیمہ سعدیہ جو رضائی والدہ ہے اس کی اتنی شان ہے تو پھر سکیمہ کی کتنی شان ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ہی بتا دیجئے اللہ کے رسول سکیمہ کی کتنی شان ہے, حقیقی ماں کی کتنی شان ہے, مقام ابوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری والدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کی تربت انور میں تشریف لے جاتے ہیں. حضور اپنی والدہ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے کہتے ہیں, میری ماں آمنہ کاش کہ آج آپ زندہ ہوتی, آپ زندہ ہوتی, میں محمد بن عبداللہ نبیوں کا سردار ہو کر رسولوں کا سردار ہو کر نماز پڑھا رہا ہوتا اور آپ مجھے آواز دیتی ہو, محمد بیٹا ادھر آ جاؤ. آمنہ میں نماز چھوڑ دیتا, تیرے قدموں میں حاضر ہو جاتا. سبحان پیارے صاحب اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ماں کی کتنی شان, کتنا مرتبہ و مقام ہے. حضرات گرامی المرتبہ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. اپنی والدہ کے پاس تشریف لے کے کہا, والدہ میرے اور بھی بھائی ہیں جو تیری خدمت کرنا چاہتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں, اگر تو مجھے اپنے حقوق معاف کر دے, میں دور دراز پہاڑوں میں جا کے رب سے تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہوں, رب کو یاد کرنا چاہتا ہوں کہ رب کا مجھے قرب مل جائے, کیونکہ حقیقی زندگی قبر کی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی ہے. والدہ نے کہا, بیٹا میرے اور بھی بیٹے ہیں جو میری خدمت کر رہے ہیں, تجھے معافی ہے, تجھے اجازت ہے, میں نے اپنے حقوق معاف کر دیے. اب ذرا توجہ سے سماعت کرنا. حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ فرماتی ہیں, لوگوں ایک دن نہیں, ایک مہینہ نہیں, ایک سال نہیں, آپ فرماتے ہیں میں غاروں کے اندر چلا گیا, 12 سال مسلسل میں دن کو بھی رات کو بھی اللہ کی عبادت کرتا, دن کو روزے سے رہتا, رات کو گریہ ازاری کرتا, اللہ کے حضور رو رو کے دعا کرتا, میرے مولا مجھے اپنا قرب عطا فرما. آپ فرماتے ہیں 12 سال میرے اس غار کے اندر گزر گئے, لوگوں ساری رات کا جاگنا بھی ہے, دن کو روزے سے بھی ہے. فرماتے ہیں 12 سال کے بعد مجھے خیال آیا میری والدہ بھی تو ہے, جب جا کے دیکھوں والدہ کس حالت میں ہے. حضرت بایزید فرماتے ہیں جب میں واپس اپنے گھر کی طرف چلا, اپنے گھر کے دروازے کے پاس جب پہنچا تو آدھی رات بیت چکی ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ دستک دوں, پھر خیال آیا کہ والدہ کی نیند کے اندر خلل واقع ہو جائے گا, یہ بے ادبی ہے. آپ دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے, تھوڑی دیر کے بعد اندر سے پانی چلنے کی آواز آئی. بایزید بسطامی سمجھ گئے میری والدہ تہجد کے لیے اٹھ چکی ہے. حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اور لوگوں دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا, پھر بھی میں نے دستک نہیں دی ہے. اندر سے وضو کے بعد میری والدہ نماز تہجد پڑھتی ہیں, نماز تہجد کے بعد میری والدہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے, مولا تو جانتا ہے کہ میرا بایزید 12 سال ہو گئے گھر کو واپس نہیں آیا, تیری یاد کے اندر پہاڑوں کے اندر تجھے یاد کر رہا ہے, اے میری اللہ میرے بایزید کو میرا قرب اپنا قرب عطا فرما. حضرت بایزید فرماتی ہیں لوگوں میری 12 سال کی عبادت ایک طرف,
میرے 12 سال کے وظیفے ایک طرف، میرے 12 سال کے روزے ایک طرف ہے، میری والدہ کی دعا ایک طرف ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ آپ فرماتے ہیں میری والدہ کی بس یہ دعا کرنا تھی میرے حق میں، یا اللہ میرے بیٹے کو اپنا قرب عطا فرما۔ ادھر والدہ کی یہ دعا نکلنا تھی کہ اللہ نے مجھے ولیوں کا سردار بنا دیا ہے۔ یار صاحب نبی علیہ السلام کی وہ حدیث جس کا تیسرا حصہ مختصر بیان کر رہا ہوں، آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہلاک ہو جائے، جبرائیل آئے حضور کی بارگاہ میں، لمبی حدیث ہے، حضور نے ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ پیارے صاحبوں جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، اس واسطے کہ جو بندہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پھر جنت عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ اور والدین ایک ایسا رشتہ ہے، ایسا رشتہ یقین جانیں کہ آج کے اس دور کے اندر آپ کو خالص چیز نہیں ملے گی، لیکن آج کے دور کے اندر بھی والدین مخلص ہیں، اولاد کے ساتھ والدہ مخلص ہے۔ اور اگر والدین دنیا سے چلے بھی جائیں نا، اپنی والدین کو اپنی اولاد کو پھر بھی وہ معروم نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ اور بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے۔ تاجدار مدینہ سفر دو عالم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر له وکتب برا او کما قال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ہر جمعے کو اپنے والدین دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر پہ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی جانے والے کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَكُتِبَ بَرًّا، اگلے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر دنیا کے اندر یہ بندہ معاذ اللہ اللہ نہ کرے اپنے والدین کا نافرمان تھا، لیکن اپنے والدین کے جانے کے بعد اسے خیال آیا میں نے بڑی غلطی کی ہے، بڑی لغزش کی ہے، آج یہ ہر جمعہ کو اپنے والدین کی قبروں پہ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نافرمانوں کی لسٹ سے اس کا نام نکال کے فرما برداروں کی لسٹ میں شامل کر دیتا ہے۔ اتنے اعزاز کی بات ہے، جانے کے بعد بھی پیارے صاحبوں والدین کی زندگی میں ان کی خدمت کریں۔ اور نبی علیہ السلام کی وہ حدیث جس کا مفہوم یہ ہے کہ والدین فوت بھی ہو جائیں، ایک روایت میں 5 حقوق، ایک روایت میں ہے 4 حقوق پھر بھی اولاد کے ذمے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ پہلا حقوق تو سب ادا کرتے ہیں بحمدی تعالیٰ کہ ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام و انصرام کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ والدین اگر فوت ہو جائیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے، ان کی بخشش کے لیے دعا کرنی ہے۔ مغفرت کی دعا بہت ضروری ہے اور انتہائی ضروری ہے۔ اگر والدین نیک ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے بلندی درجات کی دعا کریں، اور والدین کے دنیا میں جن کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں انہی تعلقات کو اولاد کے ذمہ کہ برقرار بھی رکھے۔ اور جس طرح والدین صدقہ و خیرات کرتے تھے، گھر میں کوئی آتا تھا اگر اس کو خالص نہیں اٹھایا کرتے تو اولاد کی ذمہ داری ہے اسی طرح وہ خیال کرے۔ ہمارے یہاں یہ بات ہوتی ہے کہ والدین کو زندگی میں پوچھا نہیں جاتا، اور جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو پیچھے خیراتیں بڑی کی جاتی ہیں، بڑی خیراتیں کی جاتی ہیں۔ اگر پھر خیراتیں بھی سمجھے کہ خیراتوں میں خیرات پر قاسم بڑی خیرات کھانے سے کون آ رہے جی؟ منسٹر صاحب آ رہے ہیں، ڈسٹرکٹ ناظم صاحب آ رہے ہیں، MNA صاحب، سارے بین الاقوامی یتیم ہم خیراتوں پہ بلاتے ہیں۔ اور جو غریب آ جائے بیچارہ اس ہر پاس مشو کا بے نہیں ہو ہر جائی پہنچ رہے ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کو سنا ہے جو خیرات کرتے ہیں وہ غریبوں کو یہ جملے کستے ہیں، وہ ہر جائی پہنچ رہے ہیں۔ جو بندہ خود خیرات کرے اور کسی یتیم اور غریب کو یہ جملہ کسے اس کی خیرات خدا کی بارگاہ میں کیا کرے؟ آپ جب خیرات کرتے ہیں تو غریبوں امیروں کے لیے سب کھانا ایک ہی ہونا چاہیے۔ ہاں جو عزت اور لوگوں کو عزت احترام کے ساتھ بٹھائیں، شریعت منع نہیں کرتی، کیونکہ بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب لوگ کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں اس وقت ہی باتیں کرتے ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، تو معزز لوگوں کو آپ سائڈ پہ ضرور بٹھائیں، لیکن ایک گل نہیں ہے پرلے پاس کو بڑے نہ وہ خیال کرے ڈونگے نہ خیال کرے، تو غریب آوے تو کیوں پوچھے نا، یہ خیراتیں خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی، خیراتیں ضرور کرنی چاہیے۔ تے
غریباں تو پوچھنے کیوں نہیں؟ ایسا وقت آ چکا کہ اگر سکا پڑا بھی غریب ہو گیا تو اسے بھی کوئی نہیں، سکی بہن ہی کدے غریب ہوئے نا تو اس نہیں بیٹی بہ کے کوئی آنے سے تیار نہیں، وہ میں سامان چاہتے سا سامان خود کدے نہ دے تو کوئی اور چاہتے سی، اور بھی اللہ والے موجود ہو اس دنیا میں جنہیں لوگوں نے پوچھنے روڈ پہ پڑھا کے دنیا لگے نے، مدرسے چلانے لگے نے، خیال کریں ان کا ادب احترام کریں، ان کی خدمت دنیا میں کریں، غریبوں کا دنیا میں خیال کریں۔ میاں محمد بخش عارف کھڑی فرماتے ہیں امیراں دے کر امیر جاون تے پر پر تھال رکاباں غریباں ملن تکے تے اجا تائی امید ثواباں۔ غریباں ٹھیک مار کے پھر ثواب نہیں بنا۔ پیارے صاحبوں، اسلام میں عورت کا بڑا مقام ہے، اگر بہن ہے تو اس کی بھی بڑی شان ہے۔ بڑی پیاری روایت آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ قبیلہ بنو سعد کے 1500 لوگ قید ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب توجہ کرنا کہ بہن کا شریعت کے اندر کیا مقام و مرتبہ ہے۔ 1500 لوگ قید ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے حضور نے پوچھا، اپنے صحابہ سے مشورہ لیا، میرے صحابہ یہ جو 1500 لوگ قید ہو کے آئے ان کے ساتھ کیا حشر کیا جائے، ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فدیہ لیا جائے اور فدیہ لینے کے بعد ان کو رہا کر دیا جائے۔ ایک رائے یہ تھی۔ بعض صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان سے فدیہ نہیں بلکہ جو مرد ہیں ان کو غلام بنا لیا جائے، جو عورتیں ان کو لونیاں بنا کے رکھ دیا جائے۔ اتنے میں ایک شخص آیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر ایک عورت آئی ہے اور جو آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے، اور صحابہ نبی علیہ السلام کے حجرہ کے باہر تلواریں لے کے کھڑے اور پہرا دے رہے ہیں۔ صحابہ پہرا دے رہے ہیں کہ اندر کوئی نہ آئے۔ ایک عورت ہے وہ کہنے لگی مجھے اجازت دیجیے، میں اللہ کے رسول کی باجی ہوں، مجھے اندر جانے دی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم حیران رہ گئے کہ حضور کی سکی بہن تو آئی کوئی نہیں، اور یہ عورت کہتی ہے کہ میں حضور کی باجی ہوں، مجھے راستہ دیجیے اندر۔ حضرت شیمہ حضور کی رضائی بہن ہے، حضرت سیدہ شیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو 1500 لوگ قید ہو کے آئے ہیں، اللہ کے رسول یہ سارے میرے خاندان کے لوگ ہیں، میرے قبیلے کے لوگ ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا او شیمہ میرے خیال میں میرے علم میں یہ بات نہیں کہ تیرے خاندان کے لوگ ہیں۔ حضور کے پاس یمنی چادریں پڑی ہوئی تھیں، فرمایا میرے صحابہ یہ یمنی چادریں بھی اٹھاؤ، اور بھی بہت سارے تحائف پڑے ہوئے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے صحابہ یہ سارے تحائف اٹھاؤ، اس شیمہ کو دے دو۔ فرمایا شیمہ غور سے سنو، میں تجھ رضائی بہن کی خاطر اعلان کرتا ہوں کہ میں نے تیری خاطر 1500 قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ رضائی بہنوں کی خاطر کتنے قیدی رہا کر چھوڑے؟ 1500۔ فرمایا صحابہ میں ہر کام میں تم سے مشورہ لیتا ہوں، آج تم سے میں نے مشورہ نہیں لیا۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول اس معاملے میں ہمیں آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جو بھی فرماتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ پیارے صاحبوں، جس شریعت میں رضائی بہن کی اتنی شان ہے اس شریعت میں سکی بہن کی کتنی شان ہوگی؟ سبحان اللہ۔ بیٹی ہے تو وہ اللہ کی رحمت ہے۔ بڑی پیاری بات اور بڑا لطیف سی بات ہے، آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاتم طائی کی بیٹی قید ہو کے آ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دوشیزہ ہے، نوجوان لڑکی ہے اور اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دوشیزہ تیرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگی اللہ کے رسول میرے سر پہ دوپٹہ دینے والا میرا باپ مر چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مزمل والی چادر لی، فرمایا میرے صحابہ دوشیزہ کو دو، یہ میری مزمل والی چادر اپنے اوپر اوڑھ لے۔ کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ کافر کی بیٹی ہے اور خود بھی کافر ہے، بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ یہ میری مزمل والی چادر جس کو اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، سبحان اللہ، فرمایا میری مزمل والی چادر اس دوشیزہ کو دو، سر پہ اوڑھ لے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا جملہ عرض کرتے ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم اللہ کے رسول جس عورت کو آپ نے اپنی مزمل والی چادر دی ہے, جس کو آپ نے کالی کمری دیا, یا رسول اللہ یہ خود بھی کافرہ ہے, اس کا باپ بھی کافر تھا. اللہ کے رسول آپ کی اس مزمل والی چادر کو تو ہماری بیٹیاں ترس گئی ہیں, ہماری بہو ترس گئی ہیں, ہماری مائیں اور بہنیں اس مزمل والی چادر کو ترس گئی ہیں. اللہ کے رسول آپ نے یہ کالی کمری کسی کو نہیں عطا فرمائی, لیکن کافر کی بیٹی کافرہ ہے, اسے آپ عطا فرما رہے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم کا تاریخی جملہ فرمایا, عمر غور سے سنو, بیٹی بیٹی ہوتی ہے, چاہے مسلمان کی ہو چاہے کافر کی ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. میرے صاحب وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ گفتگو کو طول دیا جائے. ہمارے ہاں جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو لوگوں کے چہرے بدلتے ہیں, رنگ بدلتے ہیں کہ بیٹی کیوں آ گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری حدیث, حضور علیہ السلام نے فرمایا, جس شخص کو اللہ نے مفہومی حدیث ہے, جس شخص کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی اور اس نے انہیں سنبھالا, پڑھایا, لکھایا اور ان کا حق ادا کر دیا, یعنی نکاح کر کے دے دیا, فرمایا میں محمد عربی اور ان 2 بچیوں کا پالن ہار کل بروز قیامت اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. پیارے صاحبوں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ لوگ بیٹی کے آنے کی وجہ سے نہیں ڈرتے, اس کے رزق کیا بنے گا, لوگ اس کے نصیب سے ڈرتے ہیں. اور نصیب سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ لوگوں کو بیوی کے حقوق ہی نہیں پتا کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث میں کہا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ